السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ سورہ یاسین کی ان آیات کی تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کی حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کفار اور مشرکین جن کے بارے میں اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں یا مبعوث کیے گئے ہیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ اس وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ سننے کے لیے حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ لقد لام جو ہے یہ لام موطئہ کہلاتا ہے اور یہ ایسا لام ہے جو اس بات کی علامت کے طور پر لایا جاتا ہے کہ اس کے بعد جواب قسم آ رہا ہے اور اس سے پہلے قسم محذوف ہے۔ مطلب ہے واللہ لقد حق القول، اور اللہ کی قسم تحقیق کے حق القول، حق بات ثابت ہو چکی ہے، حق کا ثبتا اور وجبہ کے معنی میں، یعنی واجب ہو گئی یا ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا۔ اور القول سے مراد کیا ہے؟ عذاب، یہ قول واجب ہو گیا یا اسی طرح سے قول ثابت ہو گیا۔ اور اس قول سے مراد وہی قول جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنت والناس اجمعین، یعنی یہ ہے اصل میں قول سے مراد حق القول منی، اور وہ قول کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنت والناس اجمعین، یعنی میں ضرور بالضرور جنوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی پوری جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا، یہ عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ یا اسی طرح سے شیطان اور اس کے متبعین سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اور جو تیری اتباع کرنے والے ہیں ان سے جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا۔ تو یہاں قول سے مراد یہی قول ہے، یعنی جہنم کو جہنمیوں سے بھر دینا یا اسی طرح سے عذاب میں مبتلا کرنا۔ تو یہاں قول سے مراد کیا ہے؟ اے العذاب، یعنی عذاب ان پر ثابت ہو گیا یا ان کے لیے عذاب واجب ہو گیا۔ اللہ کی قسم عذاب ان کے لیے واجب ہو گیا یا عذاب ان کے لیے ثابت ہو گیا۔ اور یہ ثابت ہونا یا عذاب کا واجب ہونا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا ہے کہ انہیں مجبور بنا دیا اور وہ لاچار اور مجبور ہیں، انہیں بہرحال ہر صورت میں عذاب میں مبتلا ہونا
لازمی اور ضروری نہیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے ان کے اعمال کے جو کرتوت ہیں ان اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب واجب ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور اسلام کی جو نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اس عداوت اور نفرت کی وجہ سے ان پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے. آئی بات سمجھے؟ تو یہ اصل میں معنی ہے لقد حق القول کا، یعنی ان کے بات جو ہے یہ صادق آ گئی یا ثابت ہو گئی بات، یعنی عذاب واجب ہو گیا. اللہ اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، ان میں سے اکثر پر. اور ان میں سے اکثر سے مراد کون ہے؟ جیسے ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہے، امیہ بن خلف، جو کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مخالفت پر رہا کرتے تھے. اعلیٰ اکثرہم اے اکثر اہل مکہ، مکہ کے اکثر و بیشتر لوگ. یا اسی طرح سے الاطلاق اکثر کفار اور مشرکین، یا اسی طرح سے اکثر کفار عرب جو اپنے کفر پر مرے ہیں اور پوری زندگی کفر ہی پر ان کا اصرار رہا، وہ یہاں مراد ہو گئے. تو ان میں سے اکثر پر قول ثابت ہو گیا، یعنی ان پر عذاب واجب ہو گیا. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں. ان کے اندر نفرت دین اسلام کی اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت جو بھری ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بات عذاب پر واجب ہو چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے، جس سے وہ بچ نہیں پائیں گے آخرت. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے بنایا فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں اغلالن، اغلال ان کی جمع ہے، اور اغلال کہتے ہیں توق یا اسی طرح سے ہتھکڑی وغیرہ، تو اس کو کہا جاتا ہے ایسی ہتھکڑی یا توق جو دونوں ساتھ میں، یعنی ہتھکڑی بھی ہو اور گلے میں توق بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ معنی اور مفہوم ہوگا اغلال کا. غلن اس کی واحد آئے گی. تو گردن میں اس طرح سے کہ ان کے گردن میں توق ہے اور ہاتھ بھی ان کے جو ہے بندھے ہوئے ہیں، اور گردن اوپر کو اٹھی جا رہی ہے، نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی ہے ذلت اور رسوائی سے. یہ ہے اصل میں معنی. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ. اور یہ اغلال، یہ توق جو ہے ان کے، یہ تھوڑیوں تک ہیں. اذقان زقن کی جمع تھوڑی، یہ جو یہ بیچ تھوڑا سا جو حصہ ہوتا ہے تو اس کی کو کہتے ہیں تھوڑی. تو ان کی یہ اغلال جو ہیں یہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون، پس وہ سر اٹھائے ہوئے، نگاہوں کو نیچا کیے ہوئے ہیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے. مقمحون، اقمحا یقمحو، اقماحون، اس کا معنی ہوتا ہے سر کا اوپر اٹھانا اور نگاہوں کا نیچے جھکانا. اب اس کیفیت کو ایسے سمجھیے کہ ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں گردن کے سامنے اس طرح سے، اور گردن میں توق بھی لگا ہوا ہے، جو ہاتھ اور گردن جو ہے یہ ایک دم اس کی تھوڑی تک پہنچ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے نگاہیں نیچی ہیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے. توق پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر التفات بھی نہیں کر سکتے، ادھر ادھر اپنے چہرے کو گھما نہیں سکتے ہیں. آئی بات سنیں؟ تو یہ اصل میں ان کی کیفیت بتلائی گئی. ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے
کہ یہ اصل میں ان کی جو حالت آخرت میں جہنم میں ہونے والی ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. یعنی حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت میں جو ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ ان کے گردن میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور نگاہیں سر جو ہے ان کا اوپر ہوگا، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت اور رسوائی سے. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ دین اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں بالکل اندھے ہو چکے تھے. اسی طرح سے اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال ہے ان کے حق کو قبول نہ کرنے کی. یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے توحید کی بات کو رکھتے ہیں تو ان کی زبانیں ایک دم اوپر کو اکڑی ہوئی ہیں، وہ اس حق بات کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، گویا کہ گونگے بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہو گئے جیسے اوپر گردن میں طوق پڑا ہوا ہو اور پھر یہ سن ہی نہ رہا ہوں، سن ہی نہیں رہے، ہاتھ بھی ان کے بندھے ہوئے ہیں جیسے. تو یہ ایک طرح سے تمثیل ہے. یا اسی طرح سے یہ تمثیل ہے عدم انفاق فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اس سے یہ مثال دی گئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ خرچ نہیں کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کی طرف جو ہے باندھ کر نہ رکھیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ میں کوتاہی نہ کیجیے. تو یہ ایک طرح سے تمثیل بیان کی گئی، یعنی اس آیت کریمہ. تو یہ تین معنی کیے گئے، یعنی یہ تو یا تو یہ تمثیل ہے عدم قبول حق کی، یعنی حق بات کو قبول نہ کرنے کی، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ تمثیل ہے انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے کی، اور یا پھر یہ حالت بیان کی جا رہی ہے یا ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو آخرت میں انہیں جھیلنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے ان کے سامنے، بین ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے آگے یعنی سامنے، تو من بین ایدیہم یعنی ان کے سامنے، من بین ایدیہم یعنی ان کے سامنے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے بنایا ان کے سامنے سدن. سدن آڑ کو کہتے ہیں، رکاوٹ، معنی یا حاجز، دو چیزوں کے درمیان میں کوئی چیز جو رکاوٹ بننے والی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سدن. اور سین کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے سدن، اور سدن بھی پڑھا گیا ہے قرآن میں. یہ سدن مشہور لغت کے مطابق جو ہے یہ سدن ہے. تو اور اس کی جمع آتی ہے اسداد. اور ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ بنا دی ہے، رکاوٹ ڈال دی ہے. اور رکاوٹ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی زیب و زینت اور آرائش وغیرہ جو ہے یہ ان کے سامنے ڈال دی گئی. تو اب یہ دنیا میں مگن ہے، اب دینداری کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور اسی طرح سے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے، حاجز اور مانے ہیں.
اور یہ کیا ہے؟ یعنی آخرت پر عدم یقین ان کے لیے جو ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے. یعنی دنیا میں جو ہے رکاوٹ، جو دنیا کی زیب و زینت، آرائش وغیرہ، یہ ایک طرح سے ان کے لیے رکاوٹ ہے جو ان کے سامنے ہے، اور اسی طرح سے ان کے پیچھے ایک اور رکاوٹ ہے، اور وہ ہے آخرت پر عدم یقین، عدم ایمان، آخرت پر ایمان نہ لانا. انہیں چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی ہم نے انہیں ایمان سے روک دیا ہے رکاوٹوں کے ذریعے سے، اور وہ کفر سے ایمان کی طرف نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کفر سے اسلام کی طرف نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ڈھانک دیا ہے ان کو. یعنی یہ جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ پردے میں آ گئے ہیں. رکاوٹ ان کے سامنے ہے، اب آگے اس رکاوٹ سے پار کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ان کی نظر میں نہیں آ رہا ہے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ نہیں دیکھتے ہیں، یعنی حق بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، نہ حق اور ناحق میں وہ تفریق نہیں کر پا رہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر ہیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ کے مکان کے آس پاس کھڑے ہو گئے تاکہ آپ پر اچانک حملہ کر. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس شر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور یہ لوگ رات میں وہاں کھڑے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہی سے نکلتے ہوئے چلے گئے. تو ان کے جو ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے پردہ ڈال دیا، پس وہ نہیں دیکھتے. تو یہ معنی بھی کیا گیا ہے، لیکن پہلا معنی یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس ہم نے ان کے سامنے آڑ کر دی ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں، وہ قبول نہیں کر پائیں گے حق. ان کے سامنے تمام باتیں واضح کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی بات ان سے کہی جا رہی ہے، دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے، دلائل و براہین کے ذریعے سے ان پر واضح کیا جا رہا ہے اسلام کی حقانیت کو، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. ان ساری باتوں کے باوجود وہ یقین نہیں رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا یقین. تو یہی ان کا اندھا پن ہے، اور یہی ہے کہ وہ اس حق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، سواء مطلب برابر، علیہم، اور ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. یعنی اکثر لوگوں کی حالت جو یہاں جن کا ذکر چل رہا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر. سواء علیہم انذار کا وعدم انذار کا، یعنی ان کے اوپر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ دونوں ہی برابر ہیں. ہم لا یؤمنون، وہ ایمان، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر سیاہی چڑھ چکی ہے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں
حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے پردے حائل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اور ان پر زور اور زبردستی کی جائے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ ان رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر لیں۔ تو یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے اس آیت کا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مجبور کر دیا ہے اور ان کے سامنے پردے لگا دیے، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ نہ دیکھنا اس کا اپنی وجہ سے ہے، حق کو قبول نہ کرنا، یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عداوت اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا اپنی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا تھا کہ وہ حق بات کو قبول کرے یا اسی طرح سے اسے نہ قبول کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت واضح کر دی، اب انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو شکر گزار ہو جائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، یا ناشکرا ہو جائے، یعنی اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بیان کی ہوئی شریعت کو، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کر دے۔ تو یہاں اصل میں یہی معنی اور مفہوم ہے آیت کریمہ کا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں۔ تنذر، اندر ينذر، انذار ڈرانا، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، اس شخص کو جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، اور ڈرتا ہے رحمان سے بالغیب۔ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الابصار، جو غیب وہ ہوتی ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہو، غیب کی حالت میں وہ رحمان سے ڈرتا ہے۔ تو یہ اصل میں حقیقت انذار کو قبول کرنے والے ہیں، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں قرآن مجید کی، ذکر کی پیروی کرتے ہیں، یا اسی طرح سے غیب کے ساتھ رحمان سے ڈرتے ہیں، یعنی دیکھے بغیر رحمان سے ڈرتے ہیں، اور جو دیکھے بغیر رحمان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے اور ان کے بارے میں فرمایا مزید آگے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، بس آپ خوشخبری سنا دی۔ بشر یبشر تبشیر، اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانا، اور یہ فعل امر ہے، یہاں اسی سے یہ فعل امر ہے۔ فَبَشِّرْهُ، بس آپ خوشخبری سنائیے اسے، اور ضمیر مفعول ہو کی جو ضمیر ہے وہ من کی جانب جا رہی ہے، جو اس آیت میں ہے من اتبع، تو اسی من کی جانب یہ ضمیر جا رہی ہے، یعنی جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، یعنی وہ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے اور غیب کی حالت میں رحمان سے ڈرتا ہے، اسے آپ خوشخبری سنا دیجئے بمغفرت، مغفرت یعنی اسے بخش دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٍ کریم، اور اسی طرح سے اجر کریم ہے، نیک اجر ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں، یعنی جنت ہے، جنت میں بلند درجات ہیں۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو حق کی پیروی کرتا ہے، ذکر کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے ڈرتا ہے غیب کی حالت میں، جبکہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور نیک اجر کی۔
اجر کریم کی اللہ رب العالمین نے بات کہی۔ تو یہاں دو باتیں ذکر کی اللہ رب العالمین نے کہ ایک تو یہ کفار اور مشرکین ہیں جو ان کی مجموعی حالت ہے، اور جن میں سے اکثر کی یہ حالت ہے کہ یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ دین اسلام کی نفرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ اور ان کی حالت اب ایسے ہو چکی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ باز آنے کے نہیں ہے، باز نہیں آنے والے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا حال تو یہ ہے، اور یہ اکثریت ہے کفار اور مشرکین کی، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور دنیا ان کے سامنے مزین کر دی گئی ہے۔ اب یہ اسی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی ہے سب کچھ، اور آخرت پر چونکہ ان کو یقین نہیں ہے، آخرت کی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے انہیں، اس لیے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جبکہ ایک دوسرا شخص وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، قرآن کی پیروی کرتا ہے، اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، یعنی بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت ہے اور نیک اجر کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایسے شخص کے لیے خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور غیب ہی میں اس پر ایمان لائے ہوئے اور ذکر کی پیروی کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ چند آیات آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔